السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک ورسولک محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ قال اللہ تعالی فی سورة النحل، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون۔ وقال تعالی یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ وقال والذین هم عن اللغو معرضون۔ معزز حاضرین، نوجوان دوستوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے تقریباً پونے ایک گھنٹے کے درس میں ایک اہم عنوان پر ہم آپ کے سامنے اظہار خیال کریں گے۔ ہمارا موضوع ہے انسانی جذبات پر سوشل میڈیا اور فون کا منفی اثر۔ یہ جو آج کا ٹاپک ہے، نوجوانوں کو، عورتوں کو، بچوں کو، ہم میں سے ہر ایک کو ضروری ہے، چاہے وہ جاہل ہو عالم ہو۔ آج کا جو ٹاپک ہے یہ جو ہے یہ کرنٹ ایشو ہے۔ یہ ہمارے دماغ پر اور ہمارے سوچنے کے انداز پر موبائل کا اثر کیسے ہوتا ہے، اور یہ فون کا زیادہ استعمال کرنے سے ہم انسان نہیں روبوٹ بن گئے حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو۔ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ کئی طریقے سے ناحیے سے آپ کے سامنے میں بتاؤں گا کہ اس سوشل میڈیا کے نگیٹو استعمال سے اور اسی طریقے سے بچوں پر، عورتوں پر کیا کیا اثر پڑ رہا ہے۔ حتیٰ کہ مسجد میں آتے ہیں تو بھی موبائل مسجد میں نہیں چھوٹتا۔ ایسے ہوتا ہے نماز کے بعد لوگ پہلے موبائل لے کے پہلے دیکھتے میسج کتنا آیا ہے۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ نماز پڑھ کے بیٹھتا ہے تو نورانی مخلوق اس کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعائیں کرتی ہے۔ اگر آپ موبائل لے کے دیکھنا شروع کریں، فرشتے آپ کو دیکھو چھوڑ کے چلے آتے۔ کون ہے جو اللہ فرشتوں کی دعاؤں کا دنیا میں محتاج نہیں ہے؟ ایسی حرکتیں ہم کرتے ہیں تو یہ بھی غلط ہے۔ اور بلکہ بعض علماء کو بھی ہم نے دیکھا نماز پڑھنے کے بعد مصلی پہ بیٹھ کے خود موبائل دیکھتے ہیں۔ یہ بھی امام کے لیے مناسب نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جگہ وہ ہے جہاں کھڑے ہو کر آپ کو ڈرنا چاہیے۔ جب آپ نماز پڑھا کے پلٹ کے بیٹھتے ہیں تو امام کے چہرے سے اللہ کا خوف اور خشیت ٹپکنا چاہیے۔ اگر وہ فوراً موبائل دیکھنا شروع کرے تو لوگ بھی کیا بولتے ہیں، مولوی صاحب ہمیں کہیں نہیں دیکھنا، اس طریقے کے لوگ بات کرتے ہیں۔ تو آئیے میں نے قرآن کریم کی مختلف 3 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی، ان 3 آیتوں کا ترجمہ آپ کے سامنے بتا دیتے ہیں۔ سب سے پہلے 14ویں پارے میں ایک سورت ہے، سورۃ النحل۔ ذرا اپنے موضوع پر آنے کے لیے تھوڑا مجھے سیڑھیوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ جیسے فرسٹ فلور ہوتا ہے تو سیڑھی چڑھ کے جاتے ہیں، ویسے اپنے موضوع پر آنے کے لیے مجھے تمام تمہیدی باتیں بتانا پڑتا ہے۔ 14ویں پارے میں ایک سورت ہے، سورۃ النحل۔ اسے بولتے ہیں شہد کی مکھی کی سورت۔ مفسرین نے اس سورت کے بارے میں ایک نقطے کی بات بتائی۔ 5 منٹ انشاءاللہ اس پر گفتگو کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ مفسرین نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے 14ویں پارے میں جو سورت ہے، تقریباً شاید 16 نمبر سورت ہے، یہ 16 نمبر کی سورت ہے۔ اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع سے لے کر آخر تک نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ کیا کیا نعمتیں انسان کو ملتی ہیں؟ میں سمجھتا ہوں قرآن میں جتنی نعمتوں کا ذکر سورۃ النحل میں اور کہیں بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں کئی نعمتیں بتائیں، اسی لیے بعض علماء نے تو اس سورت کا دوسرا نام یہ بتایا کہ یہ شہد کی مکھی کی سورت نہیں، نعمتوں والی سورت ہے۔ یوٹیوب پہ جا کے دیکھیے، عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ کا تقریباً 20 منٹ کا ایک درس ہے، اس میں وہ بتاتے ہیں دیکھو لوگو، اس دنیا میں نعمتیں تو بہت ہیں مگر سب سے بڑی نعمت توحید ہے۔ اگر توحید کی نعمت نہ تو ہم مسجد میں نہیں آتے تھے۔ اللہ نے عقیدہ توحید کی نعمت اسی لیے مسجد میں ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے اس صورت میں عقیدہ توحید کا ذکر فرماتا ہے۔ اور اللہ یہ بھی فرماتا ہے کہ عقیدہ توحید کی نعمت جس کو مل گئی وہ دنیا کا سب سے خوش نصیب انسان ہے۔ جسے عقیدہ توحید کی نعمت مل گئی وہ خوشگوار زندگی گزارے گا۔ اور اللہ نے یہ بھی فرمایا دیکھو ہمارے اوپر نعمتیں بہت ہیں، بلکہ میں یہ جملہ ہمیشہ اپنے دروس میں کہتا ہوں، سر کے تالوں سے لے کر پیر کے تلوے تک اللہ نعمتوں میں ڈبو کر رکھا ہے۔
کتنی نعمتیں، آتی جاتی سانس، مجھے بولنے کا یہ طریقہ، آپ کو سننے کے لیے کان، یہ سب کس نے دیے؟ اللہ نے دیے ہیں۔ اللہ اسی لیے کہتا ہے اگر یہ نعمتیں، اگر یہ کان، یہ آواز، یہ جو ہے آنکھیں چھین لے تو کون تم کو دے گا؟ اس لیے فرماتا ہے تو اللہ کی نعمتیں گن نہیں سکتے۔ کیا گن سکتے آپ؟ نہیں گن سکتے۔ اسی لیے اللہ نے اس صورت میں کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کے نعمتوں کو تم گن نہیں سکتے۔ اچھا، نعمتوں کو پانے کے بعد شکر کیسے کرنا، یہ پوائنٹ نوٹ کیجئے۔ نعمتوں کو پانے کے بعد نعمتوں پر شکر کرنا اگر سیکھنا چاہتے ہو تو ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو۔ اسی صورت کے آخر میں دیکھیں گے، علمی نکتہ ہے، اللہ تعالیٰ پوری سورۃ النحل میں نعمتوں کو ذکر کرتے کرتے آخری میں اللہ فرماتا ہے ان ابراہیم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه۔ اے لوگو، اگر تم نعمتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر کرنے کا طریقہ سیکھنا چاہتے ابراہیم کو دیکھو، بڑھاپے میں بھی ماشاءاللہ اسماعیل و اسحاق کو پا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق۔ اسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جانوروں کو بھی ایک نعمت ادا کراتا ہے۔ اب دیکھیے، ہم بس اسٹینڈ میں اترتے، وہاں سے گاڑی پر آتے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اس لیے عبدالرزاق البدر ہمیشہ بولتے یہ گاڑی، یہ ٹو ویلر، یہ سب جو ہے ہوائی جہاز، کتنی نعمتیں ہیں۔ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، لوگ حج کو جاتے اور لوگ جاتے کہاں ڈبو مر جاتے سمندر میں مل گئے، لیکن آج کل دیکھو ماشاءاللہ فجر کی نماز گھر میں اور ظہر کی نماز مکے میں، یہ وسائل سفر اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا والخیل، گھوڑا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، والبغال، خچر اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کے بعد کہا گھوڑا، والخیل والبغال والحمیر، یہ گھوڑا، یہ گدا اور یہ کیا ہے، خچر، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمتیں۔ اللہ کیا فرماتا ہے اس کے آگے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ تعالیٰ ایسی ایسی نعمتیں پیدا کرے گا دنیا میں جس کو تم جان بھی نہیں سکتے۔ ہماری عقل تو چھوٹی ہوتی ہے، دیکھو اللہ نے انسان کو اتنا عقل دیا کہ وہ چاند پر بھی قدم رکھ رہا ہے، وہ گئے یا نہیں گئے وہ بات تو جھوٹی ہے سچی ہے، علماء جانتے ہیں، لیکن اتنا تو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اتنا عقل دیا کہ ساری کائنات میں ماشاءاللہ وہ فائدہ اٹھاتا ہے۔ انہی نعمتوں میں یہ جو نعمتیں ہم کو ملتی ہیں، دیکھیے سوشل میڈیا بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ میرا خود اپنا تجربہ ہے، تقریباً بنگلور میں 2008 یا 9 کی بات کر رہا ہوں میں، ایک حدیث صحیح ہے یا غلط دیکھنا بولے تو بڑی مشکل ہوتی تھی۔ میں کیا کرتا تھا، جن لوگوں کے پاس بڑا فون ہے ان کو فون کرتا تھا میں، انہوں مجھے جو ہے حدیث تخریج نکل کے دیتے تھے۔ آج دیکھو ہمارے پاس موبائل ہے، ساری دنیا مٹھی میں ہے، یہ کوئی بھی حدیث جاننا چاہتے ہیں، اللہ جزائے خیر دے وہ علامہ البانی کو صحیح حدیث ضعیف حدیث پورا بتا دیے۔ اب یہ نعمت اتنی بڑی ہے، اگر ہم چاہے تو بیٹھ کر ماشاءاللہ اس کو خیر بھی استعمال کرتے، شر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل سلیم دی ہے وہ اس کے ذریعے حق کو پاتے ہیں، قرآن پڑھنا سیکھتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کتنے لوگ قرآن پڑھنا نہیں آتا، آن لائن کلاسز میں ماشاءاللہ قرآن پڑھتے ہیں۔ آج آپ لوگ دیکھیں گے کتنے ایسے لوگ ہیں نوجوان جو ماشاءاللہ دنیا کے کونے کونے سے آنے والے درس کا برابر ٹائم جو ہے پک اپ کر کے برابر سنتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اللہ فرماتا ہے ہم ایسی چیزیں پیدا کریں گے جس کو تم جانتے بھی نہیں ہیں۔ تو یہ سوشل میڈیا دو دھاری تلوار ہے، اگر آپ خیر کے لیے استعمال کریں آپ خیر پائیں گے، اگر آپ شر کے لیے استعمال کریں تو یہ آلہ، یہ سوشل میڈیا، یہ فون آپ کی تباہی اور بربادی کا نعوذ باللہ ذریعہ بنے گا۔ دیکھو جیسے میں نے کہا یہ فون اور سوشل میڈیا اس میں کیا ہے، پازیٹیو بھی ہے نگیٹیو بھی ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، نگیٹیو زیادہ استعمال کر کے پازیٹیو کم کرتے ہیں۔ بلکہ بڑے بڑے لوگوں کو میں نے دیکھا وہ ڈومیسٹک فلائٹ کے واسطے 2 گھنٹے پہلے جاتے، انٹرنیشنل فلائٹ 2 گھنٹے جاتے۔ 60 سال کے لوگوں کو بھی میں نے ایئرپورٹ میں گیم کھیلتے دیکھا ہے۔ کیا بالآخر بات ہے، یہ انسان اتنا ناکارہ ہوتا جا رہا ہے اس کا استعمال کر کے۔ اور یہ بات بھی علماء بتاتے ہیں یہ فون ضرورت ہے۔ ضرورت کس بات کی ہے، اپنے گھر والوں سے بات کرنے، رشتہ داروں کی خبر گیری کرنے، علم سیکھنے کے لیے۔ اگر میں اس کے استعمال کو سر پہ چڑھا لوں اور میں اپنے فرائض و واجبات سے غافل ہو جاؤں تو یہ رحمت نہیں، میرے لیے زحمت بن جاتا ہے۔ اسی لیے میں نے یہاں ایک جملہ لکھا ہے، وہ کیا ہے، دیکھو اللہ فرماتا ہے، یہ سورہ منافقین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی جمعہ کی دوسرا ختم پڑھتے تھے، اللہ نے ایک ضابطہ بتایا۔ دیکھو یہ سوشل میڈیا، یہ فون، یہ کھیل، ان تمام چیزوں کے استعمال کرنے کا اسلام ایک ضابطہ تھا۔ بتاؤ ضابطہ کیا، آپ فون بھی دیکھو، واٹس ایپ میسیج بھی دیکھو، سوشل میڈیا بھی دیکھو، ٹی وی بھی دیکھو، مگر یاد رکھو یہ تمام چیزیں اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہیں تو ان کا استعمال غلط ہے۔ اللہ نے اس لیے کہا اے ایمان والو، دیکھو لا تلہکم اموالکم
اموالکم ولا اولادکم، تمہارے مال اور تمہارے اولاد تم کو اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ ہمارے پاس کیسے ہوتا ہے، ابھی شاید وہ انڈیا پاکستان کا میچ کل ہی شروع ہوا ہے، IPL آیا تو کیا ہوتا لوگوں کا حال، اگر میچ شروع ہو گیا تو لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں، فرض نمازیں چھوڑ ڈالتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے، اسی کا غلط استعمال ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا اے ایمان والو تمہارا مال اور تمہارے اولاد تم کو اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے۔ ہمارے پاس ہوتا دیکھو جمعہ کا وقت ہے، ہم مال کمانے میں اتنا مصروف رہتے ہیں کہ مسجد کو بھی نہیں آتے، بلکہ بعض مرتبہ تو ایسے دیکھا گیا جمعہ کی نماز کہاں جلدی ہوتی کہ ایک بھائی وہاں جاتا، جہاں دیر ہے ایک بھائی وہاں جاتا مگر دکان بند کرنے تیار نہیں۔ دیکھو ہم کیا سمجھتے ہم نہ رزق کم ہو جاتا ہے سمجھتے، اسی لیے جمعہ کی آیتیں جہاں آئیں اللہ نیچے فرماتا ہے لوگو اللہ پہ توکل کر کے تم اپنی دکان بند کرو، رزق دینا تو میرا کام ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا قل ما عند اللہ خیر من التجارہ واللہ خیر الرازقین۔ لہذا ہمیں یہ سوشل میڈیا فون اگر مجھے اللہ کی عبادت سے روک رہا ہے تو اس کا استعمال کرنا گناہ ہے۔ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں نوجوانوں کو ایک فلم دیکھ ڈالے آدھا گھنٹہ 1.5 گھنٹہ، وہ فلم کیا 3 گھنٹے کی ہوتی ہے، اذان ہو رہی ہے ساؤنڈ بھی کم ہوتا نہیں۔ ایسی ہمارے گھروں میں اذان کی بے حرمتی، اس کا جواب بھی نہیں، نماز کو بھی نہیں جاتے، اس قدر یہ سوشل میڈیا ہمارے سروں پہ سوار ہو گیا ہے۔ اور یہ سوشل میڈیا اور فون کا غلط استعمال جو ہم کر رہے ہیں یہ اصل میں جو ہے کیا ہے، یہ یہودیوں کی ایک سازش ہے۔ یہ دشمن ہم نہ کیا کر رہا ہے، اللہ سے دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ دشمن کیا کر رہا ہے، ہم کو قرآن سے دور کرنا چاہتا ہے۔ انہیں دور کرنا شروع کرا تو ہماری عقل کہاں گئی، اللہ نے عقل دیا نا ہمیں، ان تمام کا استعمال کیسے کرنا چاہیے۔ ہماری اہل حدیث جماعت کے ایک مشہور عالم تھے جن کا نام تھا داؤد غزنوی، یا واقعہ سنو آپ، داؤد غزنوی رحمہ اللہ، بہت بڑے عالم دین ہماری جماعت کے۔ ایک مرتبہ یہ واقعہ میں نے ایک سلفی عالم سے سنا، اس کو یہاں کوٹ کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ وہ آم کھا رہے تھے، آم کھا رہے تھے مسجد کے باہر کھڑے ہو کر، وہ آم کھاتے کھاتے کیا ہوا، تکبیر تحریمہ چھوٹ گئی۔ پہلی رکعت تکبیر تحریمہ اللہ اکبر، امام اللہ کو بولتا ہے مسجد میں رہنا، اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو 40 دن تک تکبیر تحریمہ کی نماز پابندی کرتا اس کے لیے 2 خوشخبریاں، ایک تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نفاق سے بری کر دے گا، دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم سے اسے آزاد کر دے گا۔ یہ 40 دن کی نماز بہت پابندی نہیں، بہت مشکل نہیں ہے، آسان ہے، لیکن ہم اس کی جو ہے اب کبھی ڈاکٹر دوا دیتا، ایک مرتبہ دوا چھوڑ کے تو کتنا پریشان ہوتے ہیں ہم، لیکن نماز چھوڑے تو کبھی اس کی توجہ نہیں دیتے۔ داؤد غزنوی رحمہ اللہ ایک دن آم کھا رہے تھے، آم کھاتے کھاتے تکبیر تحریمہ چھوٹی، بلکہ ایسے معلوم ہوتا کہ رکعت چھوٹ گئی۔ کیا کرنے لگے معلوم، وہ جو آم کھا رہے تھے آم کو بھی پھینک ڈالے، گٹلی کو بھی پھینک ڈالے، پورا نہیں کھائے، بلکہ آم سے خطاب کرتے ہوئے کہنے لگے اے آم تو اللہ کی بہت بڑی نعمت تو ہے، مگر تیری وجہ سے میری تکبیر تحریمہ چھوٹی، تجھے کھاتے کہتے آج کیا ہوا، یہ جو ہے میری پہلی رکعت چھوٹ گئی، انشاءاللہ جب تک زندہ رہوں گا تجھے نہیں کھاؤں گا۔ اللہ اکبر، کیسے تھے علماء۔ آج کل دیکھو موبائل کتنے مرتبہ ہمارے پاس آتا ہے، دیکھتے ہیں، بلکہ موبائل نماز میں اگر لے کر آ گئے تو کیا ہوتا، ہمارا دماغ ہمارے پورے جذبات اسی میں رہتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس طریقے سے ہمیں سوشل میڈیا کا فون کا غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، یہ بھی دیکھیے، کمپیئر کرو۔ میں 2001 سے 2000 تقریباً 7 کے 2001 سے 2007 تک میں جو ہے مدینے میں تھا۔ اس وقت کیا تھا، فون نہیں تھا۔ میں کیا کرتا تھا اس وقت، وہ مدینے میں رہ کر اپنے والد کو خط لکھتا تھا۔ اس میں خط میں کیا ہوتا، میری طبیعت کیسی ہے، میں کیا پڑھ رہا ہوں، والدہ کا حال کیا ہے۔ تو کیا ہوتا تھا، وہ خط میں انسان جو محبت کا اظہار کرتا وہ موبائل میں نہیں آتا ہو۔ میرے والد کیا بولتے تھے، جب مدینے سے آپ خط لکھتے نا، آپ کو خط کو 1 مرتبہ نہیں 10 مرتبہ پڑھتا ہوں میں، تمہیں جو اس میں لکھتے دین کی باتیں اور مدینے میں رہنے کا مزہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں رہ کر روحانی قربت جو پا رہے ہو، اس جملوں کو بار بار پڑھتا ہوں میں تو ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اچھا سمجھو، آج کا کوئی انسان اگر مدینے میں پڑھ رہا کہیں بھی ہے، انہیں کیا کرتا، IMO میں فون کرتا، کیسے ہیں ابا، اب دیکھو وہ خط کے جملے پڑھ کر میرے والد مرحوم کو جو سکون ملتا تھا وہ IMO میں فون کرے تو وہ سکون نہیں ملتا۔ حقیقت ہے، میں آپ کو کئی چیزیں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ بتانا کیا چاہتا ہوں، جب ہمارے پاس فون کم تھا، یہ سب چیزیں نہیں تھیں، سوشل میڈیا نہیں تھا، میں سمجھتا ہوں ہمارے زندگی میں سکون بہت تھا۔ آج دیکھو
ہمارے پاس ٹیکنالوجی جتنا آ رہی ہے، انسان ترقی تو کر رہا ہے، چاند پر پہنچ رہا ہے اور سورج پر پہنچنے کا وہ مکمل طور پر کیا کر رہا ہے، زعم کر رہا ہے، دعویٰ کر رہا ہے، مگر کیا ہے اتنا زیادہ جو ایڈوانس ٹیکنالوجی ہو کر زندگی میں سکون کہاں گیا؟ دیکھو، اور ایک دوسرا کیا تھا، وہ پرانے زمانے میں حق برابر ادا ہوتا تھا۔ آج کل کیا کرتے لوگ، اپنے ماں باپ کے پاس بھی نہیں جاتے، کیا کہتے ہو شیڈول ٹائٹ ہے۔ کیا شیڈول ٹائٹ ہے؟ یہ میسج واٹس ایپ میں آنے والے ہر میسج پڑھنا ضروری ہے کیا؟ حکومت بولی، اللہ بولا۔ یہ دیکھو، صبح کھولتے ہی ڈیٹا آن کرتا ہی 2500 میسج پڑھتا، مگر قرآن کا صفحہ پڑھنے کے لیے وقت نہیں۔ اللہ اکبر، اتنے بد نصیب ہو گئے ہم لوگ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق کم ہو گیا۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں، اس میں جا کے پلے اسٹور میں قرآن ڈاؤن لوڈ کرو، اسے پڑھو، اس موبائل کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے قربت کے لیے استعمال کرو۔ یہ موبائل ہم کو اللہ سے دور کریا، رسول اللہ سے دور کریا، ذکر سے دور کریا، مسجد سے دور کرے، علماء سے دور کرے، میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی خیر نہیں بلکہ شر ہے۔ اور اسی طریقے سے کیا تھا، موبائل نہیں تھا تو دوریاں نہیں ہوتی تھی۔ دیکھو ہمارے پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا، بھائی کے گھر گئے تو بھائی بھی منہ بھر کے بات کر رہا ہے، بہن بھی منہ بھر کے بات کر رہی ہے، کیسے ہیں بھیا، کیا ہے آج کل، کیا ہے، گھر میں داخل ہو تو سب کے ہاتھ میں موبائل، کون بھی آپ کی خیریت پوچھنے والا نہیں ہے۔ اسی لیے کسی آدمی نے یہ کہا، پرانے گھر میں جاتے تو لوگ خیریت پوچھتے تھے، آج کا آنے والا مہمان سب سے پہلے پوچھتا وائی فائی کا پاسورڈ بولو۔ حال یہ ہے کیا، کتنا مطلب، میں تو یہ کہتا ہوں شراب کی لت سے یہ بری لت ہے، موبائل کی لت، سوشل میڈیا کی لت، شراب کی لت سے بری لت، اس میں تو اتنے مگن ہو گئے ہم۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں تو افسوس ہوتا ہے، یورپین ممالک میں ایسے ہوتا ہے، لوگ کیا کرتے ہیں، مردوں کو دفن کراؤ تو ساتھ موبائل رکھتے ہیں، کیا تو کال کرتا آتے ہیں، بیسمنٹ میں گئے تو نیٹ ورک نہیں آتا، خبر میں گئے تو کیسے نیٹ ورک آتا ہو، اور ایک آدمی جا کے خبر کا عذاب دیکھتا آتا ہے، نوجوان خبر کے عذاب سے ڈر بھی نہیں، نوجوان یہ سوشل میڈیا کا اثر کیا ہوا، خبر کا عذاب بھی چلا گیا۔ اب وہ کیا کرتا ہے معلوم، موبائل لے لے کو برابر انہیں دفن کرتے وقت جاتا، وہ جا کے خبر میں نہ سو کو دیکھتا سو الگ، میں سوتا ہوں دیکھتا ہوں۔ اب ہوا کیا، ایک نوجوان ایسا گیا، پتہ نہیں کہاں کا واقعہ ہے، وہ جا کے خبر میں سو کو دیکھتا ہوں، عذاب ہوتا نہیں ہوتا، جا کے سویا نہ، ڈر کے وہاں مر گیا۔ یہ ایمان بالغیب ہے، یہ خبر کا عذاب ہوتا ہے، خبر کا جو ہے بڑا خطرناک ڈر ہے، وہ سب چیزیں نکل گئیں۔ اور ایک بھی دیکھو، جب موبائل نہیں تھا، ایڈوانس ٹیکنالوجی نہیں تھی، ہمارے زندگی میں خوشی تھی، آج کہاں ہے، خوشی بھی نہیں، غم بھی نہیں، بلکہ میں تو بولتا ہوں آج مر گئے تو لوگ کیا کرتے ہیں، بولتے وہاں جا کر ویڈیو کال کا دلوں میں دیکھ لیتا ہوں، اللہ اکبر، اپنے رشتہ داری کے موت میت میں جانے کی وہ فضیلت ہے وہ بھی ختم ہو جا رہی ہے، خوشی مل جاتے لوگ۔ آج کل کیا ہوتا ہے معلوم، شادی کے واسطے پر لوگ کیا کرتے، کارڈ لے لے کو ہمارے پاس آتے، بیٹھے خیر خیریت پوچھ کو آدھے گھنٹے کے بعد بولتے ہماری بیٹی کی شادی ہے انشاءاللہ صبح آؤ۔ آج کل ویسا نہیں ہے، میں تم نہ واٹس ایپ کر دلیا ہوں، رکھا تمہیں آ جاؤ۔ یہ بے عزتی کا بلانا کیا ہے، یہ بے عزتی ہے، ہماری بے عزتی ہے اصل میں۔ آپ کئی کون سے کام کرتے، ارے جاؤ بات کرو، منہ بھر کے بات کرو، خیریت پوچھو، مہمان نوازی کرو، بعد میں نہ تو ہوگا۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں یہ موبائل کو ایک ضرورت کی حد تک رکھو، اگر آپ اسے سر پہ چڑھا لیے یہ ساری زندگی نعوذ باللہ۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں آپ کے سامنے آج کے درس میں، ہم کیا ہیں، کھاتے پیتے جانور ہیں، بس ہمارے اندر سے جذبات کا خاتمہ ہو گیا، خوشی چلے گئی، سکون ختم ہو گیا، بس روبوٹ جیسے وہ بعض اس میں ہوٹل میں بتاتا تمہیں آرڈر کا تو روبوٹ آتا، روبوٹ سے بات کر سکتے ہیں، ہم نہیں کرتے۔ اسی لیے دیکھو ایک واقعہ بھی بولتا ہوں، کیا ہے، ایک طرف باپ ہے ایک طرف ماں ہے، دونوں کے ہاتھ میں موبائل ہے۔ اب بچہ باپ کی محبت کے لیے تڑپ رہا ہے، کہاں تو بھی ابا میرے سے محبت سے بات کرتے کیا، بلکہ میں بتاؤں تو رونا آتا ہے۔ آج کل ماں باپ اپنے بچوں کو چومنا بھی چھوڑ ڈالا اس موبائل کی وجہ سے، نہ ماں چومتی نہ بچے چومتے۔ گھر میں اگر ماں باپ کو، اگر بچوں کو محبت کا ماحول نہیں ملا تو باہر جاگو لاؤ کرتا ہے انسان۔ تو اقرا بن حابس رضی اللہ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، دیکھو اللہ کے نبی ایک مانڈی پہ اسامہ مسجد کو بٹھا لیے ہیں، اور ایک مانڈی پہ شاید یہ بولتے نا ران، حضرت حسین کو بٹھا لیا، شاید اس روایت ہے۔ اللہ کے نبی ایک مرتبہ ان کو چوم رہے ہیں، ایک مرتبہ ان کو چوم رہے ہیں، ایک صحابی آئے، بولے یا رسول اللہ 10 بچے ہیں، آج تک میں نے ان کسی کو چوما نہیں ہے۔ اللہ اکبر، 10 بچے کسی کو چوما نہیں۔ اصل میں وہ کیا تھے، قریب والے صحابی تھے، ان کا نام تھا اقرا بن حابس رضی اللہ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو بڑا افسوس کیا، آپ نے فرمایا دیکھو جسے بچپن میں رحم نہیں ملتا انہیں دوسروں پر کیا رحم کرے گا۔ اور اللہ نے افسوس کرتے ہوئے کہا، یہ سا جملہ بعض روایتوں
میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دل سے جذبہ رحمت کو نکال دو تو میں کیا کروں. یہ سوشل میڈیا، یہ فون کا غلط استعمال ہمارے اندر سے جذبہ رحمت کا خاتمہ کر دیا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ فون اور کیا ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے ہم انسان بے رحم ہو گئے. کتنی مثالیں میں آگے دیتا ہوں. ایک انسان ٹرین کے دروازے کے پاس کھڑا ہے، انہیں گرنے جا رہا ہے، اس کی جان کو بچانا کہ انہیں گرتا تو ویڈیو پکڑ کو فیس بک پہ اپلوڈ کرنا کہ آج وہ چھوڑا انسانوں کا تڑپتے رہتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں، ہمارے ایک دوست تقریباً جو ہے وہ دیون ہڑی ایئرپورٹ کی طرف جا رہے تھے اپنے 2 بچیوں کے ساتھ. وہ کیا ہوا نہیں معلوم، سگنل میں گئے، تھوڑی دیر پہلے آئس کھائے تھے، کہتے جا کو نیچے گرے. اللہ اکبر. وہ کیا ہوتا ہے انسان کو اگر حادثہ ہونا ہو تو فرشتے دور ہٹ جاتے، اگر بچا نہ ہو تو فرشتہ کو اسے اٹھا لیتے، جیسا کہ روایتوں وغیرہ میں آتا ہے. انہوں کیا کرے، ایک معمولی سی ہیلمٹ پہنے تھے، سب سے پہلے یہاں چبھی، وہ یہاں کا گوشت نظر آیا، اس کے بعد دونوں جبڑے ٹوٹ گئے، یہ ناک بھی کٹ گئی، اس کے بعد یہاں بھی کھل گیا. بولتے ہیں 6 گھنٹے خون میں لت پت. کیا حال ہے یہ؟ 6 گھنٹے خون میں لت پت. میں سمجھتا ہوں اس دنیا میں ایمان نہیں، انسانیت سے گرا ہوا انسان بھی اگر خون میں لت پت پایا تو کیا کرے گا؟ اسے فوراً مدد کرے گا. دیکھو یہ سوشل میڈیا اور فون کے غلط استعمال سے کیا ہو رہا ہے، چوراستے پہ ایک دم سرکل پہ آپ دیکھو، حیدرآباد، ممبئی، بنگلور، چنئی، کہیں بھی دیکھو ایک دم دن کے 3 بجے مرڈر ہو رہا ہے. سب لوگ دیکھ رہے ہیں، کوئی بچانے والا نہیں، بلکہ جان سے مارے تو لوگ ویڈیو پکڑ کے بعد میں اپلوڈ کرتے ہیں. یہ بے حسی کا عالم ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کیا کیا ہوتا ہے، انشاءاللہ آپ غور سے سنیے اسے. سب سے پہلے کیا ہوا، یہ سوشل میڈیا اور فون کے غلط استعمال سے ہمارے اندر سے جذبات کا خاتمہ ہو گیا. ہم خوشی کیا نہیں جانتے. آج کل بچے دیکھو، ہم اپنے بچوں کو دادی کے گھر کو بلا لے کو جا کو ماموں، انہوں خالہ، انہوں چاچا تعارف بھی نہیں کراتے. اسی لیے ہمارے گھروں کو آتے لوگ تو چھوٹی بچی دیکھو روتی کیوں رہتی، اس لیے کہ آتش نہیں. یہ حال ہے ہمارے گھروں کا. حالانکہ عورت کو بھی چاہیے تھا کہ وہ اپنے بچوں کو لے جا کے خالہ کون، چاچی کون، مامی کون، نانی مکمل طور پر کیا کرتی، اس کی طرف توجہ دلاتی. اس کی طرف بھی توجہ نہیں ہے. تو میں آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ خوشی میں بھی شریک نہیں ہوتے. اچھا کیسے خوشی میں شریک نہیں ہوتے؟ آپ کو بلا کر جاتے ولیمے میں آؤ. کیا ہے بعض لوگوں کو اتنا شیڈول ٹائٹ رہتا ہے کہ وہ کبھی کیا کرتے ہیں، واٹس ایپ پر بھیج دیتے ہیں. واٹس ایپ پر بھیجے، کم از کم بولنا چاہیے نا. یہ گونگا میسج بھیج دیے تو کیا سمجھ میں آتا، آپ کو واٹس ایپ کر دیا ہوں آپ آؤ. اب لوگ نہیں جاتے، خوشی میں شریک نہیں ہوتے. حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ولیمے کی دعوت کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ دیکھو جو آدمی ولیمے کی دعوت کو قبول نہیں کرتا گویا وہ رسول اللہ کا نافرمان ہے. ہمیں وقت رہ کر بھی نہیں جاتے خوشی میں دوسروں کو شریک ہونا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ بتائیے دنیا میں افضل عمل کون سا ہے؟ اللہ کے نبی سامنے والے کو دیکھ کر الگ الگ جواب دیتے. آپ نے ایک موقع پر فرمایا نماز پڑھنا، ایک وقت میں کہا جہاد کرنا، ایک وقت میں کہا والدین سے حسن سلوک کرنا، ایک موقع پر آپ نے یہ بھی فرمایا، کیا فرمایا کہ افضل عمل یہ ہے کہ تم اپنے کسی بھائی کو خوش کرو. شادی ہو رہی ہے، کیا آپ جا کر دولہا دلہن کو مبارکبادی نہیں دے سکتے؟ دے سکتے، لیکن آج وہ بھی نہیں ہو رہا ہے. اور غم میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ غم میں بھی لوگ شریک نہیں ہوتے. جیسے میں نے کہا ایسا نہیں تو تمہیں میت کے پاس جا کر ویڈیو کال کرو، ہمیں دیکھ لیتے ہیں. حالانکہ میت کی فوٹو پکڑنا، میت کے پاس ویڈیو کال کرنا، میں سمجھتا ہوں یہ مروت اور شرافت کے خلاف ہے. اور آج کل یہ بھی ہوتا ہے لوگ خوشی میں بھی خوش نہیں ہوتے اور جو ہے وہ مطلب کیا ہے غم کے وقت روتے بھی نہیں ہیں. آج اتنا سخت ہو گیا ہے دل اس کی وجہ سے. بلکہ میں بتاؤں آپ کو، ماں مر گئی ہے بچہ روتا نہیں ہے. کیا؟ سوشل میڈیا. باپ مرا ہے رونا نہیں آ رہا ہے. تو یہ ہمارے جذبات پر جو اثر ہو رہا دماغ پر خطرناک، یہ رونا بھی نہیں، ہنسنا بھی نہیں، وہ ساری چیزیں ختم ہو گئیں. بلکہ میں آپ کو آپ کے سامنے یہ کہتا ہوں کیا ہے، ہمارے پاس خوشی بھی نہیں، غم بھی نہیں. اور کبھی اپنی زندگیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور اس کے عذاب کا خوف بھی نہیں آتا. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، دیکھو میرا تلخ تجربہ آپ کو بتاتا ہوں. کبھی کبھی خطبے میں رو دیتے، کبھی کبھی نماز میں رو دیتے. لوگ کیا کرنا، لوگ یہ سمجھنا شاید وہ رونے کا معاملہ ان کے اور ان کے رب کے درمیان میں راز ہے. کیا کرتے ہیں، پبلک امام کے بارے میں غلط باتیں کرتی ہے، گیس کا پرابلم سکا ہے، پیسے نہیں سکا ہے، بیوی زیادہ ستائی ہے. کیا ہے یہ؟ ضرورت نہیں، انہیں رویا اسے رب کو معلوم ہے. لہٰذا آپ کسی کی نیت پر کبھی انسان کو حملہ نہیں کرنا چاہیے. آج دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں بھی نہیں روتے، عذاب کا ذکر ہے تب بھی نہیں روتے. اتنے دل سخت ہو گئے ہیں.
کیا بولتے لوگ معلوم ہے؟ مولوی صاحب آ کو بیان دے کو جان دے ہمیں ان کو پیسے دیا لے کافی ہے، بس انہوں کیا بولیں دے انہوں چلیں دے، تم نہ کہیں کو ہمارے آخرت کی فکر۔ دیکھو سوشل میڈیا کا نعوذ باللہ غلط ہمارے اوپر کیسے ہو رہا ہے۔ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، دیکھو یہ فلمیں دیکھتے سیریل دیکھتے اس کا بھی ہمارے اوپر برا اثر پڑتا ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں ہماری خواتین کے دماغ کو خراب کرنے میں سب سے خطرناک اگر کسی نے رول ادا کیا تو وہ ہمارے سیریل ہیں۔ یہ سیریل میں کیا ہوتا، بہو کبھی ساس تھی، ساس کبھی بہو تھی، پتہ نہیں کیا کیا ہیں وہ، ان سب چیزوں کو دیکھ کر کیا کر رہی ہے، ساس بہو پہ ظلم کر رہی ہے۔ دوسرا کیا ہوتا ہے، بہو بھی کیا کر رہی ہے، ساس کو مارنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ان سیریلوں میں کیا کر رہا ہے، بہو ساس کو مارنے کا پروگرام بناتی، وہ پورے ہمارے جو ہے تیوروادی بولتے نا، وہ سب ہمارے ذہنوں میں آتا، کیسا مارتی انہیں، چھپ کو مارتی، خون کیسا آتا وہ پورا آتا۔ آج کل بھی بہو دیکھتی یہ ساس ہمارے اوپر ظلم سے مر ڈالو اسے۔ تو یہ سیریل اور فلمیں جب تک دیکھنا ہماری عورتیں بند نہیں کرتی، ان کو زندگی کی حقیقی خوشی نہیں ملتی۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں دیکھو کیسے ہوتا ہے، پہلے تو جا کر فلم دیکھتے تھے بڑے بڑے تھیٹروں میں، بلکہ ہوم تھیٹر ہمارے پاس خود آ گیا، کون بھی جاتا نہیں آج، تھوڑے تھیٹر میں جاتا جہاں اے سی ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا، بڑے اسکرین میں دیکھنا بولا۔ تو اب کیا ہو رہا ہے، فلم میں دیکھ رہے ہیں انہیں رو رہا ہے، ہماری خواتین بھی دیکھ کر رو ڈالتے ہیں، استغفر اللہ ہوتا ہے، میت رکھو ہے رو رہی ہیں، اب انہیں کیا بول رہا ہے وہ بھی دیکھ کر ہنس ڈال رہے ہیں، یعنی ہمارے زندگی میں بیلنس نہیں آ رہا ہے۔ اچھا میں ان عورتوں مردوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو فلم میں جھوٹی میت کو دیکھ کر روتے ہیں، کیا کبھی اللہ کے خوف سے روئے؟ سوال ہے یہ۔ کتنے مرتبہ آج کل بچوں کو دیکھو، ماں باپ ان سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں، فون دیا لے، ایسے ایسے چیزاں دیکھ رہے ہیں، پورے بچے ہنس رہے ہیں، مگر ماں باپ کو ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہوتا کہ ہم نے ان کے ہاتھ میں ہلاکت کا آلہ دیا ہے، ہمارے بچے چھوٹے۔ میں آپ کو بتاؤں افسوس ہوتا ہے، خون کے آنسو رونا پڑتا ہے۔ ایک بچی فون لے کو بیٹھی ہے، شارٹس میں بتا رہا ہے عورت کو ڈیلیوری کیسا ہوتی، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ تصور کرو ایک 6 سال کی بچی اگر ڈیلیوری کیسا ہوتی بول کو دیکھ لی تو آگے جا کر اس کے اخلاق کیا ہوں گے؟ کیا وہ لو نہیں کرے گی؟ کیا نہیں معلوم ہوگا اسے؟ وہ کب معلوم ہونا بات؟ وہ تو بات اسے 18 سال میں معلوم ہونا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورت کے حیا کے بارے میں کیا بولتے ہیں؟ دیکھو اگر عورت کی شادی معلوم کرنا ہے، انہیں مجھے قبول ہے بولنا کیا بھی ضروری نہیں ہے، اس کی خاموشی اس کی رضامندی کی دلیل ہے۔ تو اس طریقے سے یہ ہمارے جذبات پر اتنا اثر ہو رہا ہے، کبھی اللہ کی محبت میں نہیں روتے۔ دیکھو فلموں میں وہ دیکھ کر روتے ہیں، مار رہا ہے، وہ دیکھ کر رو ڈال رہے ہیں، دیکھ کر ہنس ڈال رہے ہیں، لیکن ہم نہ کب ہنسنا کب رونا وہ بھی معلوم نہیں ہو رہا ہے۔ آج کل خطبہ میں دیکھتے ہیں آپ، جو عالم لطیفے بول کے ہنساتا وہ مسجد پہلے بھرتی ہے، حقیقت یہی ہے۔ ممبر و محراب کا تقدس بھی ختم ہو گیا۔ جو آدمی لوکل لینگویج زیادہ بولتا، جو خطیب جو ہے عوام کے معیار پر اگر جھوٹے قصے بول کے روتا، وہ مسجد پہلے بھرتی ہے۔ جو آدمی حق بولتا ہے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے۔ اچھا یہ فلمیں دیکھ کر رونے والے، یہ شارٹ دیکھ کر ہنسنے والے، ان کو سمجھنا چاہیے اگر ویسی حالت میں موت ہو جائے تو کیا کریں گے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس حالت میں مرو گے اسی حالت میں نعوذ باللہ مکمل طور پر اٹھایا جائے گا۔ اور ایک بات بتاتے ہیں، ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ رونے کی 10 قسمیں ہوتی ہیں، رونے کی 10 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک انسان اللہ کی محبت میں روتا ہے، اور جو اللہ کی محبت میں روئے گا ایسا آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ اور یہ اللہ کی محبت میں رونا ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، ایسا خوش نصیب آدمی تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کی محبت میں رویا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ یہ فلمیں دیکھ کر رونے والے اور دوسروں کو دیکھ کر رونے والے یہ سب غلط ہیں، لہٰذا آدمی کو اپنے مکمل طور پر جو ہے اپنے دل میں مکمل طور پر کیا کرنا چاہیے؟ کوشش کرنا چاہیے۔ اور ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، یہ سوشل میڈیا کا اور فون کا زیادہ اثر ہمارے دل پر ہوتا ہے۔ ڈاکٹر خود بولتے ہیں موبائل یہاں نہیں رکھنا، لوگ نماز پڑھتے ہیں موبائل رکھ لگاتے ہیں، اس کے اندر جو یہ ہیں کیا ہے ریسس ہیں وہ پاس ہوتے ہیں۔ بلکہ رات میں سوتے وقت میں موبائل ہمارے سے دور رکھنا۔ ہمارا حل کیا ہوتا ہے؟ موبائل دیکھتے دیکھتے سو جاتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھو موبائل دیکھ کر خوش ہونا، موبائل دیکھ کر غم، یہ دونوں اگر رات میں سوتے وقت کرے سمجھ جاؤ نیند چلی آتی۔ آپ سمجھو رات میں 10 بجے سو رہے ہیں، رات میں 10 بجے سو رہے ہیں، اگر آپ 10 بجے سے 10:30 سے موبائل دیکھے، آپ کا دوست کیا کر رہا ہے؟ اچھے موڈ میں چیٹنگ کر رہا ہے، فیس بک میں آ رہا ہے، IM میں بات کر رہا ہے، اگر آپ حد سے زیادہ خوش ہو گئے تو سمجھ جاؤ آپ کا منہ کھل رہا ہے بند ہو رہا ہے، کھل رہا بند ہو رہا ہے۔ مگر
اگر یہ رات کے ابتدائی 3 گھنٹے میں جو نیند آپ سوتے وہ دن بھر سوتے بھی نہیں ملتی آپ کو، تو اسی لیے رات میں سونے سے پہلے اپنے موبائل کو فلائٹ موڈ میں ڈالو یا تو آف کرو، اور تیسرا اچھا کام یہ ہے کہ دور رکھو اسے، الارم نہیں بستی یہ بولتے ہیں، یاد رکھو نماز فجر کے لیے اللہ سے دعا کرو اور اس کے بعد اٹھنے کی نیت کرو، الارم کے بغیر اٹھیں گے۔ ہمارے باپ دادا بھی دادی نانی میں کیا الارم تھے، فون تھا، وہ اتنی چھوٹی گھڑی ہوتی تھی 35 روپے کی، وہ رکھ کے سنارے نہیں اٹھتے تھے۔ میرے والد کو جانتا ہوں، ویلر والد میرے والد 4:30 بجے نل کے پانی کے بعد رہتے تھے، 4:30 بجے کوئی الارم سب کو بھی نہیں۔ میرے والد بولتے تھے میں جب کام کرنا شروع کیا تو میری تنخواہ 35 روپے 35 روپیز، سب سے پہلے اپنی تنخواہ کا جو میں لیا وہ الارم، اتنی گھڑی، وہ گھڑی ماشاءاللہ آخری تک وہ میرے پاس ابھی بھی ہے، اس کو ریپیئر کرتے کرتے رکھے تھے۔ جب رمضان آتا تو کیا کرتے، سحری پہ رکھتے تھے، برابر 4:30 بجے اٹھ جاتے۔ اور میرے والد مرحوم کی عادت اچھی تھی، رات میں 10 بجے برابر سو جانا، گھر کا گیٹ 10 بجے لاک ہو گیا، داماد آؤ سسر آؤ کوئی بھی آؤ نہیں، 10 بجے لاک کرنا میں سو جانا، لوگ گھر والے باہر اٹھ کے جو مکمل طور پر کھول لیتے ہیں۔ بہرحال بولنے کی بات یہ ہے، یہ سوشل میڈیا کا فون کا غلط استعمال کرتے کرتے ہم بہت غلط جگہ پہنچ گئے ہیں۔ ایک تو کیا ہوا، یہ سوشل میڈیا اور فون کے غلط استعمال سے ہمارے اندر خود غرضی بھی آ گئی ہے۔ کیسے خود غرضی؟ چوراں گھس کو وہ پڑوسی میں عورت کو ماردار کو پورا چوری کر لے کو باہر چلے گئے، بازو والے کو پتہ نہیں ہوتا، اگر کدی غلطا ہوا تو آجو مانتا دروازہ بند کر دو۔ ارے یہ کیا ہے؟ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھو حضرت صحابہ اکرام کیسے تھے۔ ایک جنگ کا موقع ہے، صحابہ اکرام ایک سے ایک جو ہے وہ کیا ہے زخمی ہو کر پڑے ہیں، سب موت کی طرف جا رہے ہیں۔ غور سے سنیے بات، یہ خود غرضی اگر یہ سنیں تو پوری چل جاتی ہے۔ ایک جنگ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کیا کرے، کیا ہے وہ زخم کھا کر پڑے ہیں، ان لوگوں کو پانی کی ضرورت ہے، ہر ایک آدمی پانی کے لیے تڑپ رہا ہے۔ ایک صحابی لے جائے، ایک صحابی پانی لے جا کو دیے تو کیا بولتا معلوم، وہ صحابی ذرا آگے بڑھو، میرے بھائی کو میرے ذرا پانی کی ضرورت ہے، اگر پی لے کو ان کی جان بچ گئی تو انشاءاللہ بہت اچھا رہے گا۔ یہ آج کل ہے چیز، یہ پانی کے لیے تڑپ رہے ہیں لوگ۔ اور یہ سوشل میڈیا اور فون کے غلط استعمال سے اور ایک نقصان کیا ہوا معلوم، یہ غریبوں کی اور فقراء و مساکین کی محبت ہمارے دلوں سے نکل گئی۔ کہاں محبت کرتے، ہمارے گھروں کے پاس غریب اور فقیر آتا تو کیسے انداز سے بات کرتا، اور ایک مرتبہ نہیں آنا پاواں توڑا تو تم نہ کیا بولتے، دیکھو اللہ اکبر۔ یاد رکھو اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آنا والا تو غریبوں سے غریب محبت کرنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں سے کیسے محبت کرتے، اللہ نے کیا کہا، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جو بھی آتا ڈانٹنا نہیں اسے۔ نوجوان بھی آیا تو نصیحت کرنا، دیکھو بیٹے تمہیں نوجوان ہٹے کٹے ہیں، کئی کو بھیک مانگتے ہیں، جا کو کام کرو، اسے پیسے دے کر کہتے بھی کام پہ لگاؤ اسے۔ عورتیں آتی، بچے آتی، سب آتے، لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کوئی بھی فقیر آتا ایسے واپس نہیں جاتا تھا۔ لہٰذا اپنے اندر وہ جذبہ پیدا کرنا چاہیے، خود غرضی نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھو ایک اردو شعر ہے، اس اردو شعر میں کیا بولتے ہیں، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو کہیں پیدا کرنے کا مقصد درد ہے۔ پرسوں ایک آدمی کے ساتھ میں چل کر جا رہا تھا، میں بولا گرمی بہت ہے، اب لوگ الگ الگ مزاج کے ہوتے، میں ان کے پاس کئی کو بولا تو حالانکہ شکایت کے انداز میں نہیں تھا، میں کیا بولا، گرمی زیادہ ہے، کیا بولتے ہیں، گرمی زیادہ ہے تو ہے، ہوا چلتی، اللہ کا شکر ادا کرو۔ ایسے رانگ قسم کے انسان ہوتے ہیں، تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی یہ نعمتیں پیدا کی ان نعمتوں کا غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے، اور اسی طریقے سے اس کا غلط نقصان جو ہے نعوذ باللہ ہمارے گھروں پر عورتوں پر کیسے ہوتا وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں، بچوں پر بھی ہوتا اس سوشل میڈیا کا نقصان۔ کیسے؟ ایک چھوٹا بچہ ہے، اسے اس کے جذبات کیا ہوتے ہیں، پاکیزہ ہوتے ہیں، وہ گناہ اسے کیا نہیں معلوم ہوتا۔ ہمیں کیا کرے آج، ان سے اپنے آپ کو بچانے، ان کی شرارت سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے موبائل دے ڈالیں، کیا بھی لگ بھی نہیں، کیا کھول رہے ہیں نہیں معلوم، کو سے وقت میں کیا دیکھنا کیا نہیں دیکھنا نہیں معلوم۔ بچے کیا کر رہے ہیں، بس اسکرین ہٹا لے کے جا رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں۔ اب وہ ہمارے بچوں کو لفظ لو بھی معلوم ہو گئے، آئی لو یو کسے بولتے معلوم نہیں۔ سیکنڈ پڑھنے والا بچہ کیا کرتا ہے اسکول میں، دیکھیں گے آپ، اس کے ساتھ میں پڑھنے والے بچے کو آئی لو یو بول رہا ہوں، کئی کو بول رہا ہے، اسی سوشل میڈیا اور فون کے غلط استعمال کی وجہ سے۔ ماں باپ کے جو کان پر کب جو رینگتی، کیا انہیں جا کے غلط انداز سے شادی کر لیا تب جو رینگیں گی، یا نہیں تو اس سے پہلے روکیں گی بچوں کے جذبات پر۔ اور ایک بات بتاتا ہوں، دیکھو کبھی کیا ہوتا ہے، ہمارے بچے وہ الگ میں جا کو دیکھتے،
وہ الگ جہاں کو دیکھتے نا وجہ گناہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے گناہ کی تعریف کیا دیکھو، گناہ کسے بولتے؟ گناہ وہ ہے جس کو کرتے ہوئے تمہارا دل میں کھٹک محسوس ہو جائے، آپ سمجھتے ہیں یہ نہیں کرنا بلکہ اندر سے نفس بول رہا ہے یہ گناہ۔ اور گناہ کی تعریف میں آپ نے آگے فرمایا وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ، آپ گناہ یہ بھی ہے لوگ انسان یہ چاہتا ہے کہ لوگ نہ دیکھیں۔ ہمارے بچے کیا کرتے ہیں، ماں باپ سے دور چلے آتے اور باپ سے بھی دور چلے آتے، سب کیا ہے ہمارے گھروں میں کیا ہے وائی فائی ڈال کو ہر جگہ وہ ہلاکت پورے گھر میں ہے، اور وہ جا کے چلے آتے اور ہمارے پاس کیا ہوتا ہے شادی سے پہلے چروما، آج کل دیکھ رہے ہیں صحیح، شادی سے پہلے چروما، اس کے لیے الگ روم، حالانکہ اس کی بیوی نہیں ہے 14 سال، اور روم وہ روم، اب نے کیا کرتا اندر جا کر دروازہ بند کر لیا تو اس کا دماغ رات میں 11 بجے زنا کرنا شروع کرا تو فجر تک دیکھتا ہے، کیا کیا چیزاں دیکھ رہا ہے کوئی یہ پتہ نہیں ہے۔ ہمارے بچے کیا ہوتے ہیں دیکھو، اور بولتا ہوں انسان کی نیکی اور برائی کا پورا اثر چہرے پہ نظر آتا ہے، کیسے نظر آتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے سورہ آل عمران میں قیامت کے دن کچھ لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے، قیامت کے دن کچھ لوگوں کے چہرے کالے ہوں گے، کس کے سفید کس کے گورے؟ کیا کریم اور پاؤڈر لگانے والے ہوں گے یا نہیں تو کالے ہوں گے؟ وہ نہیں ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں چہرے کن کے سفید ہوں گے؟ جو اللہ کے بات پر چلتے ہیں ان کے چہرے سفید، جو رسول اللہ کے راستے پر چلتے ہیں ان کے چہرے سفید، جو صحابہ کے راستے پر اسلاف کے راستے پر چلتے ہیں ان کے چہرے سفید ہوں گے، چمکتے ہوں گے۔ اچھا کن کے چہرے کالے؟ جو بدعتی ہے ان کے چہرے کالے ہوں گے۔ اسی لیے دیکھو بدعتی اپنے آپ کو کتنا بھی جو ہے خوبصورت بننے کا جو ہے وہ مکمل طور پر کوشش کرے، مگر وہ بدعتی کے سیاہ کاری چہرے سے ہی ٹپکتی ہے۔ اسی لیے میں طلبہ سے بولتا ہمیشہ، کیا بولے تو ایک آدمی نماز پڑھ کے مسجد سے نکلا اور ایک آدمی فلم دیکھ کے مسجد سے نکلا، دونوں کے چہروں کو دیکھ کر بول سکتے ہیں یہ نیکی کا چہرہ ہے برائی کا چہرہ ہے۔ اور یہ حوالہ دیتا ہوں آپ کو، مولانا حفیظ الرحمن عازمی عمری مدنی رحمہ اللہ ہم کو سورہ یوسف پڑھائے، سورہ یوسف پڑھاتے پڑھاتے ہجر تک پہنچو 14ویں پارے میں ایک آیت آئی ان فی ذلک لآیات للمتوسمین۔ کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہوتے ہیں چہرے کو دیکھ کر بھی تمہیں نماز نہیں پڑھے، چہرے کو دیکھ کر تمہیں غلط کام کرے، چہرے کو دیکھ کر بولتے ہیں وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ لوگوں کو وہ چھٹی حص دیتا ہے، وہ عالم الغیب نہیں ہے۔ وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں، غور سے سنیے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں ہیں، ایک آدمی کیا کرے معلوم؟ ان کے پاس جانے سے پہلے راستے میں چلتے ہوئے ایک اجنبی لڑکی کو دیکھا، اجنبی لڑکی کو دیکھا، اس کا علم کسے نہیں ہے؟ حضرت عثمان کو نہیں ہے۔ حضرت عثمان گھر میں داخل ہوا، اور حضرت عثمان کیسے معلوم؟ اتنے شرم و حیا رکھنے والے فرشتے بھی شرماتے تھے، اللہ اکبر، اتنے شرم کرنے والے۔ آپ نے ایسے شرم کرنے والوں کو اپنی بیٹیاں دی، اپنے داماد بنایا۔ آج کل ہوتا کیا؟ شاہ رخ خان کی سنا ہونا، عامر خان کی سگا ہونا، ہینڈسم چھوکرا ہونا، یہ کیا ہے مصیبت؟ یہ مجھے نام لیتے ہوئے شرماتے ریکارڈ ہو رہا ہے، لیکن حقیقت ہے یہ ہما کیسا وہ فلم کی طرح ہونا، ویسا ہونا، ویسا ہونا۔ اگر ویسا چھوکرا اگر آپ داماد بنا کو لائے، آپ کی نسل ہیرو کی شکل میں آگے بڑھے گی، ورنہ اولاد ایسی پیدا ہوگی کل آپ خون کے آنسو روں گے۔ ہوتا کیا معلوم ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس وہ آدمی گیا تو عثمان رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا، دیکھو آنکھ کو دیکھ کر پہچان لیے، کیا بولے معلوم؟ اے آدمی میرے پاس داخل ہونے سے پہلے راستے میں تمہیں کوئی سے بھی اجنبی لڑکی کو دیکھ کو آئے کیا؟ حیا آنکھ میں ہوتی ہے، دل میں ہوتی ہے، حیا چہرے میں نہیں ہوتی، حیا کہاں ہوتی ہے؟ دل میں ہوتی ہے، حیا آنکھ میں ہوتی ہے۔ حیا والی آنکھ کو حیا رکھنے والے ہی پہچان سکتے ہیں۔ وہ آنکھ جس نے غلط کام کیا، غلط لڑکی پر نظر پڑی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا تمہیں آتے ہوئے غلط لڑکی کو دیکھ کر آئے۔ انہیں کیا جملہ پوچھا معلوم؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ایک جملہ بولا، اوحیم بعد رسول اللہ، رسول اللہ کے پاس وہی آتی نا، کیا تمہارے پاس اللہ وہی بھیجا کیا؟ اللہ اکبر، یہ ہوتی چھٹی حص۔ لہٰذا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہماری بچوں پر بڑا غلط اثر ہو رہا ہے۔ میں بتاتا ہوں، تجربہ بتاتا ہے، ہمارے بچے اگر وہ چیز جو ہے ان کو 18 یا 20 سال کے بعد شادی کے بعد دیکھنے کی چیزیں اگر وہ 6 سال 7 سال میں دیکھ لے تو اس کی برائی جو ہے اثر چہرے پر ہوتا ہے۔ کیا ہوتا معلوم؟ دیکھ لے کو کیسا کی ہو رہا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا غلط چیزیں دیکھ لے تو فوراً موبائل آف کر کو بچی آ کو بولتی امی غلط چیز دیکھ دلی میں، اللہ
اللہ اکبر، یہ سوشل میڈیا کا فون کا غلط استعمال ہے۔ ہمارے نوجوانوں کے دل پر ہی بڑا برا اثر ہوتا نوجوان فون کا اور سوشل میڈیا کا۔ کیا کیا ہوتا معلوم؟ ہمارے نوجوان کیا کرتے، وہ یہ فیس بک میں جا کو یہاں جا کو وہاں جا کو غلط نمبر والے لے کو لڑکیوں سے بات کرتے ہیں۔ یاد رکھو یہ بات، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں ہم سب کی جان ہے، اگر شادی سے پہلے اگر کوئی نوجوان کسی لڑکی سے پیار کر کو چیٹنگ کرے، سمجھ جاؤ اللہ کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح میں جو مزہ رکھا ہے اس مزہ سے محروم ہو جائے گا۔ حقیقت یہی ہے۔ کتنے لوگ، اس لیے میں جملہ بولتا، شادی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک جسمانی شادی، دوسری جسم دماغ کی شادی۔ آج ہمارے نوجوان کیا ہے وہ جب کیا کرتے ہیں، ان کا دماغ بھی زنا کر رہا ہے، آنکھ بھی زنا کر رہا ہے، سب زنا کر رہا ہے۔ لہٰذا ہمارے نوجوانوں کو اس سے مکمل طور پر دور ہونا چاہیے۔ دیکھو کہاں ملے نوجوانوں کو، دیکھتے ہیں اب وہ ٹک ٹاک دیکھ کو ہنس رہے ہیں، وہ شارٹ دیکھ کو ہنس رہے ہیں، ان کو یہ بھی معلوم نہیں کہاں ہنسنا کہاں رونا۔ اب وہ لوگ ہنستے رہتے، خطبے میں کے بیٹھے تو جہنم کا ذکر ہوا تو لوگ ہنس رہے ہیں۔ یہ سوشل میڈیا کا اور جو ہے فون کا غلط استعمال کرنے پر ہمارے بچوں پر برا اثر ہوا، ہمارے نوجوانوں پر برا اثر ہوا، ہماری عورتوں پر بھی بڑا اثر ہوا۔ آج دیکھو سوشل میڈیا کے غلط استعمال کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے، بیوی شوہر سے دور ہو جا رہی ہے۔ اب اسے شوہر بول کو جاتا ایک جوڑی استری کر کو رکھو، انہیں فون دیکھ لے کو بیٹھی ہے، نہ پکاتی ہے نہ استری ڈالتی ہے۔ انہیں شوہر آ کو بولتا فوراً جلدی جانا ہے، آتے ہی ارے تم آگے استری کو بولو کپڑے، اب فوراً طلاق طلاق طلاق۔ دیکھو تمہیں کام کر کو نہیں رکھے۔ اور اسی طریقے سے آج دیکھتے ہیں ہمارے سب لوگوں کے آپس میں تعلقات بھی ختم ہو گئے ہیں، رشتہ داری بھی ختم ہو گئی ہے۔ جو کیا ہوتا ہے وہ جسے میں نے کہا بیٹے باپ کے پاس بھی نہیں جا رہے ہیں، ماں کے پاس بھی نہیں جا رہے ہیں۔ اور یہ سوشل میڈیا میں دو چیزیں ہم دیکھتے ہیں، بعض میں سے اچھے ہوتے ہیں، کیا بولے تو ماں کا حق ادا کرو، باپ کا حق ادا کرو، مگر ہمارے نوجوان کیا کرتے ہیں، غلط چیزیں زیادہ دیکھتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ جو موضوع ہے بہت لمبا ہے، سمیٹتے ہوئے میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سوشل میڈیا اور یہ فون یہ کیا ہے، یہ اصل اللہ تبارک بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر ہم اس کا صحیح استعمال کریں اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے قریب ہوتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت کا ہمیں صحیح احساس ہوتا ہے۔ اگر ہم ان کا غلط استعمال کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جذبات اور دماغ پر اثر پڑتا ہے۔ اور یہ ڈاکٹر وغیرہ بولتے کیا ہوتا ہے، اسی لیے آپ دیکھتے ہوں گے ابھی 15 منٹ ہے ہمارے پاس، کیا ہوتا ہے معلوم ہے، ایک بچے کو ہسپتال میں لایا گیا، وہ بچہ کیا ہو رہا ہے، وائبریشن ایسا ناچ رہا ہے، وہ ڈاکٹر اسے اوپر سے نیچے تک دیکھ رہے ہیں کیا بھی بیماری نہیں ہے، بولتے ہیں تمہارا بچہ رات بھر فون استعمال کرے ہے۔ اتنا خطرناک انداز سے جو ہے وہ اس پر اثر ہو رہا ہے۔ اور جانتے ہیں یہ فون آنے کے بعد سے ہماری آنکھوں کی بھی مصیبت آ گئی۔ فون کیسا بنتا معلوم، بولتا دکان والا فون ایسا بنایا ہے کتنے استعمال کروے تو ہماری آنکھوں کی روشنی پر اثر نہیں پڑتا، ویسے بھی آ گیا ہے، گھور کے بس ہو جا رہے ہیں۔ دیکھو جذبات پر کیسے اثر ہوتا ہے۔ بڑی بڑی کمپنیوں میں کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ کیا ہے دن میں تقریباً 10 گھنٹے کس کے پاس بیٹھتے ہیں، کمپیوٹر کے پاس بیٹھتے ہیں، لیپ ٹاپ کے پاس بیٹھتے ہیں۔ ریڑھ کی ہڈی کیا ہونا، آنکھ کیا ہونا، دماغ کیا ہونا، سب دیکھو آج۔ اس طریقے سے یہ سوشل میڈیا اور فون کا غلط استعمال کر کے ہمارے جذبات میں جو ہے کوئی بیلنس نہیں ہے۔ اور یہ بھی دیکھو آپ سوشل میڈیا اور فون کا غلط استعمال کرے، بات بات پر غصہ۔ چھوٹے بچے دیکھو آپ، اگر ذرہ پکنے میں دیر ہوا باپ کو جھنکانا، ماں کو جھنکانا، کیا پکا لگ رکھے سو یہ۔ تو اس طریقے سے ہم نے کیا ہو رہا ہے، ٹینشن آ جا رہا ہے۔ اور میرے والد تو بولتے تھے میری زندگی کی ڈکشنری میں لفظ ٹینشن ہی نہیں تھا، اس لیے لمبی زندگی گزارے۔ آج کیا ہو رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے کو ٹینشن آ رہا ہے، آپ جا کے ٹیسٹ کرے تو 13 سال کے بچے کو شوگر ہے، بی پی، یہ سب کیا، یہ سب روحانی بیماریاں، جسمانی بیماریاں یہ موبائل اور سوشل میڈیا کو سر پہ چڑھا لیے۔ اور اسی طریقے سے ان کا غلط استعمال کرنے سے کیا ہو رہا ہے، زندگی میں سکون کا خاتمہ ہو گیا۔ دیکھو ہمارے پاس کیا ہے، قرآن کی تلاوت ہر دن کرنا، کہاں کر رہے ہیں؟ نوجوان قرآن پڑھنے آتا 10 سورے سیکھ لیا، اس میں پوری زندگی گزار رہے ہیں۔ ہماری خواتین کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، دیکھ کو پڑھے تو ایک صفحے میں 10 غلطیاں۔ ہمارے نوجوانوں کو بھی پڑھنا نہیں آتا، ان کو پوچھو محمد کا نام کیا ہے، نہیں بول سکتے، بولتا نبی رسول کا تھا، نہ محمد نہ معلوم نہ احمد معلوم۔ یہ سوشل میڈیا کو اتنا زیادہ چڑھا کر رکھنے کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ اور اسی طریقے سے یہ سوشل میڈیا اور فون کے غلط استعمال سے ہمارے گھروں میں سکون کا خاتمہ ہو گیا۔ کیا ہے، گھروں میں اٹھ کر لوگ نہ صبح کی دعائیں پڑھتے، نہ کھانے سے پہلے کی دعا، نہ کھانے کے بعد کی دعا، نہ تو کیا کچھ نہیں، دعاؤں کا ذکر ہی نہیں۔ اللہ کا ذکر کرتے کیا، موبائل رہتا فوراً نماز ہوتے ہی
موبائل لیے فوراً آن کرے اسے، دیکھتے ہیں میسیج کتنے آئے۔ یاد رکھو میں ہمیشہ جملہ بولتا، یہ جیو کا نیٹ ایئرٹیل کا نیٹ ورک یہ آپ کو جہنم میں لے جا سکتا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر آپ کا نیٹ ورک مضبوط تعلق ہو گیا تو آپ کہاں جاتے؟ جنت میں جاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہاں اگر آپ مسجد میں آئے تو کیا کرو؟ موبائل چھوڑ کے آؤ، یا نہیں تو کم از کم اسے فلائٹ موڈ میں ڈالو، یا تو آف کرو یا تو سائلنٹ موڈ میں ڈالو۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں؟ فون لے کے آ جاتے ہیں، جیب میں رکھ لے کے اوپر دبا رکھتے ہیں، کبھی کبھی ایسا موبائل اٹھ جاتا ہو۔ تو اس طریقے سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب سے صحیح مسلمان وہ ہے جو دوسرے مسلمان کو اپنے ہاتھ اور زبان سے تکلیف نہ دے۔ تو اس طریقے سے سوشل میڈیا اور فون کے غلط استعمال کی وجہ سے ہمارے دماغ پر بڑا اثر ہو رہا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں یہ خلا اور طلاق کی شرح میں بڑھ رہی ہیں۔ اتنا وہ باپ کیا کرتا، بیٹی کی شادی کرنا بولے تو خون کے آنسو رو کر کے ادھر سے پوچھ کے ادھر سے پوچھ کے رشتہ داروں میں دے کر کے بعد میں دن رات خون پسینہ کر کما گلا کو دیتا۔ آج بچیوں کے اندر صبر بھی نہیں ہے، شادی کر کو دے 3 دن میں بیٹی بھگ جاتی، نہیں رہتی اس کے ساتھ۔ میں آپ کو بولتا ہوں دیکھو سوشل میڈیا کا اور یہ فون کا غلط استعمال کر کے کتنے رشتے ٹوٹ گئے۔ پرسوں ایک پنچایت میں گئے تو وہی بتاتا ہوں دیکھو آپ کو کیسا ہے، جو کرنٹ جو ہے وہ بتانا، پرانی چیز بتانا لوگ سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ کیا ہے، ایک لڑکی کیا کری ہے، ایک شرابی سے محبت کر ڈالی ہے، انہیں پی لے کو روڈ پر پڑ رہا تھا، اس سے کچھ لوگ کرتا کیا سمجھ میں آتا نہیں کر ڈالی۔ وہ کیا کر ڈالی، اس کے بعد ہوا کیا معلوم ہے، وہ لڑکی جو ہے وہ لڑکے کے گھر کو چل جاتی، استغفر اللہ، نہ تو باپ روکتا نہ ماں روکتا۔ یہ کوسا یہ کلچر جو ہے فلم کا کلچر ہے۔ کیا کرتا معلوم، لڑکا گرل فرینڈ کو بلا لے کے آئے تو ماں باپ اپریشیٹ کرتے اسے، آؤ روم بھی دیتے، سو جاؤ، یہ ماحول۔ اور لڑکی اگر بائی فرینڈ لاتا ہاں ٹھیک ہے، نمستے نمستے، آؤ ویلکم ویلکم، یہ سب کہاں، یہ پورا جیسے سائنس کا استاد کیا کرتا، وہ تھیری پڑھا کے اس میں لے آتا، لیبارٹری میں لے آتا، ویسا ہماری زندگی یہ پورا فلموں میں دیکھو ہمارا دماغ خراب ہوتا۔ اب وہ کیا ہے، وہ باپ بھی کیا بھی نہیں بولا، انہیں گھر کو آتی جوڑے بناتا ہوتا پورے گاؤں میں عزت خراب ہوتی، بلکہ کیا کرے، پورے مسجد والے امامہ پورے علماء مل کے اس کی شادی کر کو رکھے۔ الحمدللہ چلو شادی ہے، تمہیں غلط کام کر کو تمہیں حمل تمہارا اگر حرام کا ہے تو بچے پر مصیبت آتی، وہ حرام کا بچہ اگر ہو گیا تو بچے پر مصیبت نہ آتی۔ سب بولتے ہیں یہ حرام ہوتا ہے، حرام کا بچہ ہے، کیا کہ سب مل کے ایسا بہت ہوتا ہے، ایسے بہت ہی چیزیں بھاگ جاتی، انہیں بھاگی نہیں، انہیں بھاگ بھی جاتے، بھاگ کو جب واپس آتے۔ بلکہ بعض لڑکیاں تو اتنی ہمت آ گئی معلوم، باپ کے گھر کے سامنے لو میرج کرے بغیر ناجائز تعلقات رکھ لے کو بھی ہے، ماں باپ کیا بھی نہیں بولنا۔ اور یورپ میں ایسا قانون آ گیا، کیا معلوم، اگر بچے بالغ ہو گئے تو اپنے ماں باپ کے خلاف بھی نعوذ باللہ مقدمہ دائر کر سکتے ہیں۔ ایسے حالات ہیں، رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، ماں باپ کے خلاف مقدمہ دائر ہوتا کیا، جنہوں پلے بڑھائے خون کے آنسو رونا پڑتا ہے۔ اچھا شادی کر کے رکھے، انہیں شادی کرنے کے بعد دیکھو کیا ہے، شوہر بیوی دونوں کما رہے تو پلس پوائنٹ ہمارے معاشرے میں دیکھے تو انہیں بھی کمپنی انہیں بھی کمپنی چاہیے، دونوں کیا کر رہے ہیں، دونوں کما رہے ہیں۔ اچھا کماتے یا لڑکی کی تنخواہ 20,000 کمپیوٹر کام کرتے ہیں، انہیں کتنا کما 10,000، ماشاء اللہ دونوں 30,000 کما لے گئے تھے۔ لیکن سب سے بڑی خراب بات کیا ہے، وہ لڑکا نمازی نہیں، جس شوہر بیوی نمازی نہیں، اس جوڑے میں کبھی کیا نہیں آتی، محبت نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ دلوں کو جوڑتا نہیں، دلوں میں اختلاط چھوڑالتا۔ اس کے بعد ہوا کیا، وہ لڑکی کیا کری معلوم ہے، ہمارے شوہر کے پاس موبائل نہیں ہے، اسے کیا کری، EMI میں موبائل لے کو دی۔ غلطی یہ ہے، کیا کریے موبائل لے کو دی۔ اب کیا کرے، انہیں شراب کی لت میں ایسے پڑا، جب وہ شادی سے پہلے شراب پی کر پڑتا تھا، وہ شراب وہ کیا ہے، شادی کرنے کے بعد بھی شراب پیتا تھا۔ انہیں کیا کریا، اڑمنم بولتے تمل میں، اسے اڑمنم بولتے تمل میں، کیا کریا، وہ جا کے فون اڑمنم مطلب پیسے لا لیا، وہی پی ختم کر لیا۔ اس کے بعد گھر میں ٹی وی لگا رکھی انہیں، ہلاکت کا آلہ، وہی بیچ کھا لیا۔ اس کے بعد ہوا کیا معلوم ہے، وہ لڑکی جو ہے عرضی داخل کرتی ہے مسجد میں، ہم نہ دونوں مل کر ہمیں نہیں ہو رہا کیا کرنا، لڑکی کو بلائے لڑکے کو بلائے، مسجد کے متولی بھی موجود ہیں، ساتھ میں علماء بھی ہیں۔ وہ لڑکی بولتی ہے میں اس کے ساتھ نہیں رہتی۔ اب چونکہ میں عالم دین تھے الحمدللہ، ہم اس سے پوچھے تم نہ معلوم ایک ایسا لڑکا جو شراب پی کو روڈ پہ پڑ رہا تھا، اس سے لو کرنے کی ضرورت کیا تم نہ، پہلا سوال جواب نہیں۔ دوسرا سوال،
اپنی محبت سے شادی کرے نا، گھر کی عزت مٹھی میں بولتے، لہٰذا شوہر کی عزت کو بیوی اپنی عزت سمجھنا۔ آج یہ بھی نہیں ہو رہا ہے، کیا کرتے ہیں معلوم؟ گھر سے شوہر جاتے ہی فون اٹھا لے کو اپنی امی کے پاس اپنے شوہر کی پوری بیوی کی پوری برائی کرتی ہے۔ آج یاد رکھو، جو اپنے شوہر کی عزت کی نیلام کرتی اسے کبھی زندگی میں سکون نہیں ملتا۔ بہرحال اور بہت سوال کیے، اب نے کیا بولتی ہے معلوم ہے؟ EMI میں لے کو دی، وہ بھی جا کو پی کو خراب ہوگا، یہ وقت کی نماز نہیں پڑھتے، آخر میں نہ بولتی ہے میں رہنے تیار نہیں ہوں۔ بہرحال کسی کے طریقے سے کر کے دونوں کو ملایا گیا، اس میں لکھا میں ایسا شادی ہوئی 15/5/2022 کا ڈیٹ بھی یاد ہے مجھے۔ اس کے بعد دونوں کو ملا کر رکھو، دستخط کر ڈالی۔ دستخط کرتے ہوئے لڑکی کیا بولتی معلوم مجھ کو؟ میں نشے میں دستخط کر ڈالی سو میں اس کے ساتھ نہیں رہتی۔ آج کے لڑکیوں کا یہ مصیبت ہے یہ۔ اور اس کے بعد پھر دونوں کو بٹھا کر بولے دیکھو تمہیں اپنی محبت سے شادی کر لی۔ میں بولا دیکھو ہندوستان میں سیکنڈ میرج بھی نہیں ہوتی، کون بھی نہیں کر لیتا۔ فرسٹ شادی ہوئی نا تو وہ صبر کر لگ جانا سو انڈیا میں، وہ عرب میں ماحول ہے، کڑگا تو خلا تردو شادی ہو جاتی، ورنہ انڈیا میں نہیں ہوتی شادی وہ۔ اب اس کے بعد آخری میں وہ عورت بولی دیکھو میں ایک شرط رکھتی ہوں۔ وہ شرط کیا بولے تو میرا شوہر ایک ہفتے میں پورے 5 وقت کی نماز پڑھنا، انہیں شراب چھوڑنا، تب ساتھ رہتی ہوں میں۔ تو میں کیا بولنا چاہتا ہوں، ازدواجی زندگی میں اختلافات، ایک دوسرے سے کراہت، لڑائیاں، یہ دوسرے سے ٹینشن، یہ غصہ جو آتا ہے اس کے استعمال کی وجہ سے آتا ہے۔ آج بیویوں کو اپنے شوہروں کی خدمت کرنے کا جذبہ بھی نہیں ہے، بلکہ بعض عالمہ تو ایسی آتی ہیں شادی ہونے کے بعد پوچھتی کیا تمہاری خدمت کرنا ضروری کیا؟ استغفر اللہ۔ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، فاطمہ یہ پانی چکی پیستے وہ پانی اٹھاتے ہاتھ میں گھٹے پڑ گئے۔ اللہ اکبر۔ کیا پرانے زمانے میں ہو سکتا تھا سل پیسنا؟ آج کل تو کیا ہے، ڈالو مشین فوراً آن کرو، کیا مکسی، ہاتھ میں گھٹے پڑ گئے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بہت جو ہے رحم آیا۔ حضرت علی بولے دیکھو فاطمہ تم نہ یہ پانی اٹھاتے اور یہ چکی پیستے ہاتھ میں گھٹے پڑ گئے، رحم آیا۔ بولے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر غلام لا لو۔ فاطمہ نکلتی ہیں، دیکھو ایسے حیا رکھنے والے حضرت علی چاہے تو ڈائریکٹ اللہ کے نبی سے ڈائریکٹ پوچھتے تھے تمہارے پاس خادم ہو تو دیو، خادم نہیں پوچھے۔ حضرت علی نے فاطمہ سے تم جاؤ، فاطمہ نکلی۔ فاطمہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے مسائل حل کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی کا ماشاءاللہ کوئی لمحہ بیکار نہیں جاتا تھا، ایسا اللہ کے نبی نے زندگی گزاری، اللہ نے رسول اللہ کی زندگی کی قسم کھائی، لعمرک انہم لفی سکرۃ یعمہون۔ اور اللہ کے نبی کو بیٹے سے اتنی محبت، مسعود احمد کی روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس آتے بیویوں کے پاس جانے سے پہلے بیٹی دریافت کرتے تھے۔ آج کل کیا بولتے بیٹی تیری شادی ہوگی تو رجا، باپ جا کو دیکھتا بھی نہیں بیٹی کو۔ تو کیا ہوا، اللہ کے نبی کو معلوم ہوا میری بیٹی آ گئی بول کو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اپنی بیٹی فاطمہ گھر جاتے سب سے پہلے اپنے بیٹی کا جو ہے پیشانی چومتے۔ شادی کے بعد بھی اتنی محبت اللہ فاطمہ بھی کرتی ہیں، اللہ کے نبی کے بڑی خاطردار کرتی ہیں، چادر بچھا کے تکیہ رکھ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بٹھاتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی جا کر بیٹھ گئے، بولے فاطمہ کس مقصد سے آنا ہوا تھا؟ تو فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ دیکھو میرے ہاتھ میں گھٹے پڑ گئے، کام کرتے پانی اٹھاتے ہاتھ میں گھٹے پڑ گئے۔ تو اللہ کے نبی چاہتے تو کیا بول سکتے تھے علی سے، میری بیٹی کو لے جا کر تمہیں کام والی سمجھے، وہ نہیں بولے۔ آپ نے دیکھا میری بیٹی اپنے شوہر کی خدمت کر کے اطاعت کر کے جنت میں داخل جا رہی ہے، یہ خوشی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بہترین علاج فرمایا، دیکھو آپ بہترین داماد بھی، بہترین سسر بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو بلایا، بیٹی کو بھی بلایا، داماد کو بلایا، دونوں کو بلا کر سامنے بٹھایا۔ آپ نے ایک ہی جملہ کہا، یہ سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ بولنے لگے دیکھو اے علی و فاطمہ تم نے میرے سے خادم مانگا ہے، نوکرانی ہونا، کام کرنے والی ہونا، کیا ہونا، وہ نوکر چاکر چاہیے۔ دیکھو تمہیں میرے سے خادم پوچھے لیکن میں تم کو خادم نہیں دوں گا، لیکن کیا کرنا معلوم، ایک کام ہے سوتے وقت اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ پڑھو۔ اس سے پہلے بھی شاید ادھر سے بولا تھا میں ایک بات، یہاں نوکر چاکر پوچھنے آئے، کام والی ہونا بل رسول اللہ کیا کر رہے ہیں، سوتے وقت ان کو بول رہے ہیں کہ تم سوتے وقت تسبیحات پڑھ کے سو جاؤ۔ دونوں میں کیا تعلق ہے؟ دونوں میں کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بڑی اچھی بات بتاتے ہیں، اور جو علماء ذکر کا فائدہ جانتے ہیں انہوں بول سکتے باتیں، تو دوسرے کوئی بھی عالم نہیں بولا ہے۔ ابن تیمیہ نے کہا، کیا کہا دیکھو،
بندہ دن بھر جب تھکتا ہے، تھکتے نا کام کر کے، بندہ جب دن بھر تھکتا ہے کام کر کے، سوتے وقت اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ پڑھنے سے وہ جسمانی تھکان چلے جاتی ہے۔ ہمارے پاس بھی بڑے بڑے نوجوان بڑی بڑی کمپنیوں میں کام کرتے، شام میں آ کو نہ تو وضو کرتے نہ نماز پڑھتے، جانور کی طرح بس میں سو کو آتے، آ کو بیگ پھینک دلا، سوچ اماں کھانا دو بول کے پڑ جاتا جانور کی جگہ۔ یہ نہیں ہے، یہ دیکھو سونے کا طریقہ نبی نے بتایا، وضو کر کے سو، دعا پڑھ کے سو، یہ پڑھ کے سو، جو کیا ہے تھکان دور ہوتی ہے۔ دوسرا فائدہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا، دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے ذکر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ روحانی طاقت دیتا ہے۔ آپ جسمانی طور پر کام کر کر تھکے ہوئے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو روحانی طاقت دے گا۔ اگر بندے کے اندر روحانی طاقت ہے تو کیا ہوتا، وہ جسمانی طور پر تھکتا نہیں ہے۔ مجھے اس وقت علامہ بن باز رحمہ اللہ کا واقعہ یاد آتا ہے۔ بن باز کیسا معلوم، عرب میں ڈیوٹی آور جو ہوتے ہیں وہ 5 دن ہوتے ہیں، کوسے کوسے، ہفتہ، اتوار، پیر، منگل، چہارشنبہ، بس اسکول بڑے بڑے کالج 5 دن کام کرنے کا، اور وہ بھی کیسا معلوم، صبح 7 سے 1 تک، دوپہر میں کھا لے کو آرام سے قیلولہ کرنا۔ ہمارے پاس ویسا نہیں، صبح 7 سے لے کر صبح 8 بجے سے لے کر شام 4 تک تھکتے رہنا ہے۔ یہ انڈیا کا نظام تعلیم، وہاں ویسے نہیں ہے۔ تو علامہ بن باز رحمہ اللہ کیا کرتے ہیں، ہفتہ، اتوار، پیر، منگل، چہارشنبہ 5 دن کام کر کو انسان 2 دن رہت کیا کرتا۔ اب دیکھتے نا بنگلور میں لوگ رہتے ہیں 2 دن تو چھٹی آ جاتے ہیں نوجوانوں سے بھی، مگر علامہ بن باز رحمہ اللہ کے اس پر قربان جاؤ، ان کیا کرتے تھے، جمعرات کو بھی آتے اپنے آفس کو، جمعہ کو بھی آتے۔ ایک آدمی کو چھٹی میں تو فوراً بھاگتا نا، مگر یہ عالم دین ایسے ہیں جمعرات جمعہ کو بھی آفس کو آ رہے ہیں۔ ایک پوچھنے والا ان کو دیکھ کے پوچھا کرتے، شیخ چھٹی ہوئی تو کون کون کی اپنے گھروں میں جا کے آرام کرتے، بیوی بچے ساتھ رہتے، یہ کیا معاملہ ہے آپ کا، اندھے رہنے کے باوجود بھی آتے ہیں۔ ایک جملہ کہا ابن بن باز رحمہ اللہ نے، دیکھو یہ بات صحیح ہے، مومن جسمانی طور پر تھک سکتا ہے مگر روحانی طور پر تھکتا نہیں ہے۔ آپ کتنا بھی تھکے ہوئے ہوں، نماز آ کر پڑھنا، کیوں؟ اس لیے کہ نماز پڑھنے سے کیا ملے گا آپ کو، روحانی طاقت ملے گا۔ یہی ہو رہا ہے۔ صالح حسین حفظہ اللہ کی اس بات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ دیکھو رمضان میں ہماری مسجدوں میں تراویح پڑھنے کے لیے بڈھے نظر آتے، ہمارے نوجوان موبائل لے لے کو ادھر ادھر جو ہے ہوٹل میں بیٹھ کر رہتے۔ کیا بات ہے یہ؟ انہیں کیا ہے، جسمانی طور پر کمزور ہو کر مسجد میں ہے، وہ نوجوان جسمانی طور پر طاقت ہو کر کہاں بیٹھا ہوا ہے، بازاروں میں گپ شپ کر رہا ہے، ادھر ادھر جو ہے ہریرا پی رہا ہے، بڑے کھا رہا، سموسے کھا رہا ہے۔ صالح حسین حفظہ اللہ دونوں میں فرق بتاتے ہیں۔ وہ کیا معلوم ہے، یہ جو بڈھا ہے جسمانی طور پر کمزور ہے مگر روحانی طور پر طاقتور ہے، اسی لیے مسجد کو آیا ہے۔ اچھا وہ نوجوان جو اللہ سے دور، مسجد سے دور، نماز کے ثواب سے دور، وہ دور کیوں گیا؟ اس لیے کہ وہ جسمانی طور پر تو طاقتور ہے مگر روحانی طور پر کمزور ہے۔ اور اسی سوشل میڈیا اور فون کے غلط استعمال کی وجہ سے میں آپ کو بتاؤں، آج کا نوجوان بھی روحانی طور پر کمزور، دیکھو کھاتے پیتے اچھے ہیں ہٹے کٹے مگر روحانی طور پر کمزور ہے۔ روحانی طور پر کیا مطلب، ذکر نہیں، نماز نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب نہیں، علماء سے قریب نہیں، آپ کو کہاں روحانی غذا ملے گی؟ تو روحانی طور پر امت کے کمزور ہونے کا ایک بڑا سبب یہی ہے۔ اور یہ آخری بات ہے، وہ کیا ہے، مومن اور ایک کافر زندگی میں فرق کیا ہوتا بولے تو، مومن کو وہ پرپس آف لائف معلوم رہتا، اللہ تعالیٰ مجھے دنیا میں کہیں کو بھیجا، کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں فرینڈس کے ساتھ مل کو شارٹس دیکھنے کے لیے بھیجا، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو واٹس ایپ کے میسیج پڑھنے کے لیے بھیجا؟ نہیں بھیجا، اللہ تعالیٰ بھیجا عبادت کرنے۔ آپ عبادت نہیں کر کو اللہ سے دور ہونے والے جتنے معاملات ہیں اگر آپ ان کو اپناتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے راضی ہوگا؟ یہ بھی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے آدم کے بیٹے، دیکھو اے آدم کے بیٹے، تو میرے لیے نماز کے لیے وقت نکال۔ اللہ بولتا ہے اے آدم کے بیٹے، حدیث قدسی ہے، اے آدم کے بیٹے تو میرے لیے نماز کے لیے وقت نکال۔ کیا کروں گا میں؟ کیا کروں گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے میں تیری ساری ضرورتوں کو پورا کروں گا۔ اور یہ بھی فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اس حدیث کے آخری میں، دیکھو اور میں تمہاری ضرورتوں کو پورا کر کے میں تمہارے دل میں مالداری کو ڈال دوں گا۔ اچھا اگر تم میری عبادت کے لیے وقت نہیں نکالے تو کیا ہوگا؟ وقت نہیں نکال رہے ہیں۔ آج ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ میچ دیکھ رہے ہیں، فون دیکھ رہے ہیں، شارٹس دیکھ رہے ہیں، مسجد کو نہیں آ رہے ہیں۔ اللہ فرمایا اے لوگو، اے آدم کے بیٹے، اگر تم میری عبادت کے لیے وقت نہ نکالو تو میں تم کو فقر و فاقے میں مبتلا کروں گا۔ آج یہی ہو رہا ہے۔ کتنے نوجوان ایسے ہیں جن کے پاس ڈگریاں ہیں، وہ نماز نہیں پڑھتے
لیکن ویکنسی ڈھونڈتے ہیں. یاد رکھو ویکنسی رہ کر بھی کسی کمپنی میں کام نہیں ملے گا اگر تمہارا تعلق تمہارے رب سے نہ ہو. اس لیے اللہ فرماتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ. اللہ فرماتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم خود نماز پڑھو, اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو, ہم تم سے مانگتے نہیں, ہم تم کو دیں گے. جو نوجوان سوشل میڈیا کا فون کا غلط استعمال کر کے مسجد سے دور ہے وہ کبھی رزق نہیں پا سکتا. اگر وہ نماز چھوڑ کے اور جو ہے وہ اللہ سے دور ہو کر کے علماء سے دور ہو کر کے مہینہ 1 لاکھ روپے بھی کما لے, یاد رکھو وہ 1 لاکھ روپے اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ نہ کرے ایسی بیماری دے گا, وہ بیماری کے پیچھے پورے پیسے خرچ ہو جائیں گے. یہی حل ہو رہا ہے. بہرحال باتیں تو بہت ہیں, میں یہ کہنا چاہتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اپنے عبادت کے لیے پیدا کیا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم میں سے ہر ایک کو سوچنا چاہیے کھانا پینا, سوشل میڈیا کا غلط استعمال کرنا, فون کا استعمال کرنا یہ ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے. آپ اس فون کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت کے لیے استعمال کیجیے. دعائیں سیکھو اس موبائل سے, قرآن پڑھو اس موبائل سے. اگر کہیں علماء کا بیان آتا تو لائیو دیکھو, اور یہ بھی درس ریکارڈ ہوگا اپلوڈ ہوگا, یہ بھی سنو, لوگوں کو سکھاؤ, لوگوں کو سکھاؤ. علم سیکھنے کے لوگوں کی طرف توجہ دو. کتنے بیانات ہیں یوٹیوب پہ اس وغیرہ پہ, وہ دیکھ سکتے, مگر ان تمام کو چھوڑ کر ہمارے لوگ کیا کہتے ہیں غلط چیزیں دیکھتے ہیں. اور عربی میں ایک جملہ ہے الانسان حریص علی ما منع. انسان جو کام نکو کرو بولتا کہ وچ کرتا. بچے کو بولتے لائٹر لے کو چولہے کے پاس نہ جاؤ, وچ کرتا ہوں. اور ایک بات بتاتے ہیں آپ کو بڑی اہم ہے, اس پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. دیکھو اللہ تعالیٰ ایک بات کا حکم دیتا اور ایک بات سے روکتا. آپ بتائیے اللہ تعالیٰ جس بات کا حکم دیتا ہے اس کو چھوڑنا زیادہ گناہ ہے یا نکو کرو بولنا اسے کرنا بڑا گناہ ہے؟ بول سکتے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ ایک کام کرو, نماز پڑھو بولا, نماز چھوڑ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بولا شراب مت پیو, تو ایک بندہ نماز چھوڑ رہا ہے اور ایک بندہ شراب نہیں پی رہا ہے. ان دونوں میں کون سا کام بڑا؟ نماز چھوڑنا. اللہ تعالیٰ جو کام کرو بولتا وہ چھوڑنا بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ جس کام سے رکو بولا وہ اس سے نہیں رکنا وہ الگ ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ دیکھو آدم کی قصے معلوم ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے حکم دیا نماز پڑھو, ہم نماز نہیں پڑھتے تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نافرمانی ہو رہی ہے. اللہ نے آدم سے کہا ولا تقربا هذه الشجرة, اس درخت کے قریب مت جاؤ. کیا کرے؟ وہ درخت کے قریب مت جاؤ تو شیطان انگلی کرے, آدم و حوا دونوں جا کو کیا ہوئے؟ وہ نورانی لباس پہنے تھے, جیسے ہی وہ درخت کا پھل کھائے دونوں ننگے ہو گئے, سامنے کا پیچھے کا حصہ دکھنے لگا. تو حضرت آدم و حوا کے اندر ایسی حیا تھی وہ جنت کے درختوں سے اپنے آس پاس کے مقامات کو چھپانے لگے. اس لیے بولتا میں یہ بات ہمیشہ, ہمیں کہ تو غلطی کرے تو بولتے باوا آدم غلطی کرے نا. میں آپ سے پوچھتا ہوں باوا آدم غلطی کرے توبہ بھی کرے نا؟ تو کیا توبہ کرنے میں آدم ہمارے لیے جو ہے کیا وہ نمونہ نہیں ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. بہرحال باتیں بہت ہو سکتی ہیں, سمیٹ کر میں خلاصہ بتانا چاہتا ہوں یہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے زندگی کے لیے پیدا کیا ہے. اگر آپ مقصد زندگی کو نہیں جانیں, کھاتے پیتے اگر زندگی گزارے, دعائیں بھی نہیں پڑھ رہے ہیں اور اللہ کے قریب بھی نہیں جا رہے ہیں, اس کو غلط استعمال کر کے آرام سے انجوائے لائف, ڈیجیٹل لائف اگر گزار رہے ہیں, یہ ایک مومن اور کافر زندگی میں کوئی فرق نہیں ہے. اور یہ بات یاد رکھو اس دنیا میں رہتے ہوئے آرام کبھی جو ہے انسان کو کیا نہیں کرنا چاہیے, تلاش نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ جس حالت میں بھی رکھا اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوش رہو. امام احمد کی اس بات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ان سے پوچھا گیا کیا پوچھا گیا امام احمد سے, مومن کو آرام کب ملے گا؟ بولے بڑی اچھی بات, بولے جنت میں جب مومن قدم رکھے گا اس وقت تک مومن کو آرام نہیں ہے. یہ دنیا کی زندگی, یہ قبر زندگی تکلیف ہوتی ہے, کبھی شٹ ڈاؤن بھی ہوتا, کہ کرنٹ بھی آف ہوتا, زور سے بارش آتی, گرمی ہوتی, سب راضی برضا ہو تو مزہ دیکھ, دنیا ہی میں بیٹھے ہوئے جنت کی فضا دیکھ. اللہ تعالیٰ جس حالت میں رکھے اللہ کا شکر ادا کرو, کبھی شکایت نہ کرو, اور یہ سوشل میڈیا کو اور جو ہے موبائل کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کرو. اور ایک بات بھی ہے, کچھ لوگ کیا کرتے ہیں سوشل میڈیا میں جا کے غلط چیزیں دیکھتے ہیں. وہ انجینئر مرزا کا, وہ اس کا شکل کیا ہوتے دین ہے. یہ بات یاد رکھو, سوشل میڈیا میں غلط اسلام زیادہ ہے, صحیح اسلام کم ہے. یہ صحیح ہے. کوئی سا ویب سائٹ کھولنا, کسے دیکھنا, کسے سننا, کسے نہیں سننا, آپ علماء سے پوچھو. اگر آپ بیمار ہوئے ڈائریکٹ جا کے میڈیکل سے دوا لکھا کے مر جاتے ہیں آپ.
سائڈ افیکٹ آپ کو کہتے بھی ہو جاتا یا پورے پھنسنے آگے یہ ہوا وہ ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر دوا کھائے. یہی بات علماء کی بھی ہے. اگر علماء سے پوچھے بغیر اگر کسی بدعتی کی اس کی باڈی لینگویج بہت اچھی ہے, وہ اچھا غیر عالم سے بھی اچھا بولتا ہے غیر عالم, یہ بات یاد رکھو. جو عالم مکمل ہوتا ہے وہی مکمل ڈاکٹر ہے. جو غیر عالم ہوتا ہے وہ اس آدمی کی مثال اس طرح ہے جو ڈاکٹر کے پاس سے انجیکشن ڈال کو دوائیں دے دے کو آدھا ڈاکٹر بن گئے. ان کے بارے میں بولے نیم حکیم خطرے جان. لہٰذا سوشل میڈیا میں کس کا سننا کس کا نہیں سننا, علماء سے رجوع کرو. کس کا بیان سن سکتے کس کا نہیں سن سکتے, مکمل طور پر توجہ دو. درس تھوڑا لمبا ہوا, کچھ باتیں ایسی تھی جس میں ہم بیان کرنا چاہتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنا مقصد زندگی جاننے توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جو بھی نعمتیں اللہ کی ملی ہیں ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کر توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ جو شکایت ہمیں زبان سے کرتے ہیں نا, ہر طرح کی شکایت سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو وقت میں برکت کے جو اسباب ہیں اس کی طرف توجہ دینے, نمازوں کو, قرآن کی تلاوت, ذکر فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ جسمانی تربیت سے بڑھ کر اپنی روحانی تربیت کرنے توفیق عطا فرمائے. یہ سوشل میڈیا اور یہ جو فون ہے اس کے برے اثرات سے ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.